بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وأحبابه المعارضين لأعدائه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ صدق الله العلي العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم۔ اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس انور میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد، محترم مکرم حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، محبان اولیاء، یہ مبارک محفل عرس مقدس اعلیٰ حضرت سید السادات قبلہ پیر سید امام علی شاہ صاحب نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ، اور امین المحسنین شیخ طریقت حضرت العلامہ مولانا پیر سید امانت علی شاہ صاحب نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ، زیر قیادت و صدارت جانشین امین المحسنین حضرت پیر طریقت والا مرتبہ صاحبزادہ پیر سید حسنین علی شاہ صاحب
گردیزی نقشبندی مجددی مدظلہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ گھمن کے شریف اور حضرت امین المحسنین صاحبزادہ فاضل نوجوان پیر سید زین امام علی شاہ صاحب صلی اللہ الرحمن اسٹیج پر تشریف فرما حضرت شیخ طریقت فخر السادات قبلہ سید شفقت رسول شاہ صاحب دامت معالیکم اور حضرت قبلہ پیر سید نظر حسین شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ ہماری جماعت کے عظیم رہنما مرحوم و مغفور، ان کے فرزند گرامی حضرت صاحبزادہ علامہ پیر سید اظہر حسین زاہد حسین شاہ صاحب بخاری مدظلہ اور مجھ سے پہلے بہت ہی جذبے کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ کے سامنے عمدہ خطاب اور بیان فرمانے والے حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب چشتی جو لاہور سے کوٹ لکھپت سے تشریف لائے اور بڑا ہی مدلل بھی اور خوبصورت اور بڑا پرجوش خطاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بیان میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اتنے سادات کرام، علماء کرام، صالحین جن کی سیادت و قیادت میں اتنا موقر اور باوقار اسٹیج اور عظیم اجتماع عاشقان مصطفیٰ اور محبان اولیاء تشریف فرما ہے، یقیناً یہ محفل پاک اللہ تعالی جل شانہ و عز اسمہ کی رضا کے لیے اور اس کی محبت میں منعقد کی گئی ہے۔ ہر عرس اللہ کے ولیوں کا ہوتا ہے اور جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اور ایسی محفل اور ایسی مجلس ایسی خوش نصیب ہوتی ہے کہ جو بندہ بھی ایسی مجلس میں بیٹھتا ہے اس کی شقاوت اور بدبختی کوئی ہو بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے اور شقی یہاں آ کر سعادت مند بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ محافل مبارکہ رضا الہی کے حصول کے لیے ہوتی ہیں، کسی غیر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ غیر اللہ کا دشمن ہوتا ہے اور اللہ والوں کا دشمن ہوتا ہے، اور ولی اللہ غیر اللہ نہیں ہوتا۔ ولی اللہ کو غیر اللہ کہنے والا ایسا ہی ہے جیسے ہمارے بھالیے کی زبان میں کہتے ہیں کہ کسی شخص نے اگر بیڑیں چل رہی ہو نا اور اس میں ایک اونٹ بھی کھڑا ہو جائے
تو کہہ رہے الحمدللہ کہ میں نے بھیڑوں کے اس مجمع میں یا ریوڑ میں ایک اونٹ کو پہچان لیا ہے۔ غیر اللہ عدو اللہ ہوتا ہے اور اللہ کا ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ ان کے درمیان اگر فرق نہیں پہچانتا تو ایسا بندہ بندے دا پتر ہی نہیں۔ یہ بھی کوئی تمیز کی بات ہے کہ غیر اللہ کا نام لینا اور پھر اولیاء اللہ کا تذکرہ کرنا؟ اولیاء اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے دوست، اور دوست دشمن میں تمیز یہ تو کسی نیک بخت کا کتا بھی ہو نا اس کو بھی پہچان ہوتی ہے کہ یہ گھر والا ہے، اسے بھونکنا نہیں، یہ میرے مالک کا دوست ہے، اسے بھی نہیں بھونکنا۔ بھائی کتا یہ پہچانتا ہے نا کہ یہ روز کا آنے والا ہے اور یہ اس کے لیے میرے مالک کی آنکھ میں اس کے لیے پیار ہے، لہذا اسے میں نے نہ کاٹنا ہے نہ بھونکنا ہے، اتنا بھی پہچانتا ہے۔ اور یہ جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں دین کا ٹھیکیدار بن گیا ہوں، تجھے اگر اتنی زندگی میں غیر اللہ کی اور ولی اللہ کی تمیز نہیں آئی، پہچان نہیں آئی، تو پھر عالم دین کیسے ہو گیا؟ ولی اللہ کی تو پہچان ہی الگ ہے، غیر اللہ کی پہچان الگ ہے۔ ان میں غیریت نہیں، ان میں محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، اور محبت بھی ایسی کہ صرف یہ اللہ کے ولی نہیں بلکہ قرآن فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، کہ یہ بندے ہی میرے اللہ کے ولی نہیں، اللہ بھی ان بندوں کا ولی ہے۔ یعنی یہ صرف ولایت نہیں، یہ موالات ہے، یعنی دونوں طرف سے ہے۔ اللہ ان بندوں کا ولی ہے، یہ بندے اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ ان کا مددگار ہے، یہ اللہ کے بندوں کے مددگار ہے۔ اور ان کی پہچان، ان کی معرفت ہوتی ہے، اور جن کو ہوتی ہے پہچان اور معرفت ہوتی ہے وہ کتنے عزیز لوگ ہوتے ہیں۔ حدیث پاک موطا امام مالک میں حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سند سے حدیث لکھتے ہیں، فرمایا جو لوگ میری محبت میں میرے ذکر کے لیے، میرے دین کے لیے، میرے ذکر کے لیے اور میرے محبوب کے ذکر کے لیے کہیں اکٹھے ہوتے ہیں، تو حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے ذمہ کرم پر رکھ لیا کہ جو میری محبت میں آپس میں ملاقات کے لیے میرے دوست کے دروازے پر آئے ہیں، میں نے سب کے لیے اپنی طرف سے اپنی محبت اور اپنی معرفت کا تحفہ ان کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ وجبت محبتی متحابین فیہ والمتجالسین فیہ، جو میرے لیے ایک مجلس میں آ بیٹھے، میری محبت میں میرے دو بندے آپس میں ملاقات کر کے چلے، ہمیں بندے ہیں وہ، لیکن مقصد اور کوئی نہیں، کوئی ایک دوسری حدیث ابن ماجہ میں جو موجود ہے جس میں یہ لفظ بھی آئے ہیں کہ کسی سے ادھار نہیں لینا، کسی سے قرض بھی نہیں دینا، کوئی غرض بھی نہیں اس سے ملنے کی، دل میں خیال آیا اللہ کا ولی ہے میں اس کے پاس جاؤں شاید اللہ کی محبت مجھے بھی مل جائے۔ زور سے بولو میں تو بول ہی رہا ہوں لیکن دیکھ بھی رہا ہوں اتنے مجاہدین عاشقان اور اتنے دلیر نوجوان اگر اپنا گلا سنبھال کے بولتے ہیں تو مجھ بوڑھے کو بھی رخصت مل سکتی ہے کہ میں بھی پھر جیسے چاہوں بولوں، لیکن
میں تو جب اللہ کے ولیوں کا ذکر کرتا ہوں تو کسی کی ڈیمانڈ نہیں کہ زور سے بولو، مجھ سے آہستہ بولنا ہی نہیں جائے گا۔ جذبے ضرور سے تو بولا جاتا آدمی میں اگر وہ ختم ہو گیا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ہی خاک کا ڈھیر ہے، یہ حرارت عشق ہی تو ہے تو جو ایمان کو بھی تقویت عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سجدی مرشدی۔ دوستو پہچان یہ ہے، اور یہ پہچان ہم نے خود نہیں بنائی، نہ ہماری تجویز ہے کہ ہم علماء بلائیں۔ صبح شاہ صاحب نے بھاولپور سے، خانپور سے عالم دین کو مدعو کیا ہے، تقریر کریں گے، مجھے حکم فرمایا، میں تو آج لاہور بھی تھا، حاضر ہوا۔ ہماری تجاویز نہیں ہے، اس سے عقیدے نہیں بنتے کہ ہم تجویز کرتے رہیں۔ عقیدہ بنتا ہے اللہ کے حکم سے، عقیدہ بنتا ہے رسول اللہ کے حکم سے۔ اہل سنت کے عقائد ہوتے ہیں اجماع امت سے۔ اہل سنت کی 4 دلیلیں ہیں، دلائل 4، اصول 4، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت، قیاس مجتہدین، دلائل 4 سے، قطعی و ظنی دلائل سے عقائد قطعی اور عقائد ظنی تشکیل پاتے ہیں۔ یہ ہمارا اصول ہے، ہماری تجویز نہیں ہوتی، ہم تو صرف بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے، اس کے پیچھے دلائل کی قوت ہوتی ہے، ہم سے عقائد وجود میں آتے ہیں۔ تو یہ ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ۔ کہاں سے آیا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں؟ ہمیں کیسے پتا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں؟ دوست اللہ کے ہیں، اللہ کو نہیں دیکھا، اس کے دوستوں کو دیکھا، کیسے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن کا ایمان کامل ہو، جو تقوی میں کامل ہو، وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ تقوی میں کامل ہو وہ اللہ کے دوست، زور سے بولو، اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اور دوستو جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کی قوت کے مظہر ہوتے ہیں، اللہ کی قدرت کے مظہر ہوتے ہیں، اللہ کی قدرت ان میں ظاہر ہوتی ہے۔ بول سکتے ہو، زور سے کہو، ہوتی ہے۔ ضلع قصور کا بھی ہمیں کوئی خطرہ نہیں، آپ کہیں گی یا تو کنگن پور بھی ہے، کھڑیاں بھی ہے، میں کہ کھڑیاں میں جو ہوتا ہے وہ بھی مجھے پتا ہے، کچھ بھی ہو، اور کھڑیاں ہو یا کنگن پور ہو یا اس سے بھی کوئی بڑھ کے ہو، قرآن قرآن ہے، حدیث رسول ہے، اجماع امت محمدیہ، یہ امت وسط ہے، کبھی بھی غلط عقیدے پر یہ مجتمع نہیں ہوتی، حتیٰ کہ گمراہی پر بھی اکٹھی نہیں ہوتی۔ حضور فرماتے میری امت پر میرے رب کا کرم ہے، اگر ایک غلطی پر بھی ہوگا تو 4 اٹھ کے اس کو سیدھا کر دیں گے اور غلطی کو کبھی نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ اہل سنت و جماعت ایسے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ اہل سنت و جماعت معصوم ہوتے ہیں، نہیں، ان میں بھی غلطی لوگ کر سکتے ہیں، لیکن غلطی پر قائم نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حبیب فرماتا ہے، جامع ترمذی اٹھا کے دیکھو، حدیث رسول ہے، فرمایا میرے اللہ کا مجھ پر اور میری امت پر یہ احسان ہے کہ میرا رب میری امت کو گمراہی پر کبھی اکٹھا نہیں کرنے ہونے دے گا۔ اگر ایک غلط بولے گا تو 4 اٹھ کے اس کو سیدھا کر دیں گے اور کہیں تیرا راستہ گستاخی والا ہے، اور اہل سنت کبھی
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا جو اللہ کی تقدیس کے خلاف بولے، وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا جو محمد رسول اللہ آپ کی نعلین شریف کی بھی اگر بے ادبی کا تصور کرے، وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ اور سن لو، اگر محمد رسول اللہ کی نعلین شریف کی بے ادبی کرنے والا سنی نہیں ہوتا تو محمد رسول اللہ کی لخت جگر فاطمہ زہرا کی بے ادبی کرنے والا سنی کیسے کر سکتا ہے؟ للکار ہے، 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 سنیوں کا شہنشاہ۔ ولی اللہ کبھی غیر اللہ نہیں ہوتا، ولی اللہ ہوتا ہے، عدو اللہ نہیں ہوتا۔ اور تو کس مولا علی شیر خدا کو یاد دلا رہا ہے؟ اور کمینیا تیرے منہ میں خاک، تو نے کیسے کہا کہ مولا علی شیر خدا نے حدود کے نفاذ میں تاخیر کی؟ وہ خلیفہ راشد ہوتا ہے جو حدود اللہ کے نفاذ میں تاخیر کرے؟ لعنت ایسے کمینے پہ جو علی مولا کے بارے میں یہ کہے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ علی کون ہے؟ اور میرا ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور علی میرا ولی نہیں، ولیوں کا شہنشاہ ہے اور سارے مومنوں کا مولا ہے، اور اس شان کا مولا ہے کہ ہر مومن کی جان سے اس کے اولا ہے، کیونکہ جس کا نبی مولا ہے اس کا علی مولا ہے۔ ہر ولی کی تعظیم کرتے ہیں، اور اللہ کا ولی ہے نا اس لیے تعظیم کرتے ہیں۔ اولیاء کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، عدو اللہ کی تعظیم نہیں کرتے، ولی اللہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور ولی اللہ کی تعظیم ہے تو جو ولیوں کا شہنشاہ ہے، پوچھو ولیوں کا شہنشاہ کون ہے؟ شہنشاہ ولایات، جس کا نبی مولا اس کا نہیں ڈھلے نال ایک باری میتھی قصور دی کدی کھادی ہے تو میتھی والا آواز کڈو نا تے گرم جی آواز اندروں نکلے۔ جس کا نبی مولا اس کا علی مولا، علی مولا، او آواز آئے علی مولا۔ اس کا مطلب ہے کہ کنگن پور دے گواڑیاں دی آواز نہیں نکلتی پئی، کیوں؟ وہ تے نبی مولا ہونے وچ بھی شک کر رنگے، تے جنہاں نو اجے نبی مولا ہونے دا شک نہ نکلیا ہوئے وہ علی نو کتے مولا منن گے؟ آپ بولو دونوں پار اور بازو کھول کے، ہمارا ہے اللہ مولا، اور اللہ نے بنایا ہمارا نبی مولا، اور نبی نے بنایا ہمارا علی۔ نعرہ حیدری، 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 حیدری۔ یہ ہے ترتیب ہماری، ترتیب
قریب. ہم ولی کو مانتے ہیں، ولی کے ماننے والے کو مانتے ہیں. اور اللہ کو اتنا پیار ہے ایک ولی سے کہ جو اس کی محبت میں آئے اور مقصد نہ ذہن میں رکھے، صرف محبت میں آئے. اللہ فرماتا ہے میں اپنی محبت کا تحفہ اس میں دل میں ڈال دیتا ہوں. تو یہ تو ولی کی شان ہوئی. اور جو ولیوں کا ولی ہو، بلکہ میرے اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فرماتے ہیں سوالی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے وہ علی ہے وہ علی. ہر ولی ہے، ہر ولی. کہتے کہ ہم اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں. میں نے کہا اعلیٰ حضرت مانتے ہو تو جو کچھ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں وہ بھی مانو. جھوٹے منہ سے کہتے ہو اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں. اعلیٰ حضرت تو یہ فرمایا ہے کہ ہر ولی جس کے در کا سوالی ہے وہ علی ہے. مولا علی ہے، مرتضی شیر حق، اشجع الاشجعین. ان کے در کا ہر ایک ولی سوالی ہے. کیوں کہ ولایت پر قبضہ انہی کا، ولایت پر معمور وہی، عطائے ولایت پر معزوم وہی، شہنشاہ ولایت وہی، مولا المسلمین وہی، مولا المومنین وہی، اولا بالمومنین. حضور کی شان فرمایا جس معنی میں اولا ہوں مومنوں، اسی معنی میں میرا علی تمہارا مولا ہے. سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا شہنشاہ. مومنوں کے جانوں کو میں قریب ہوں، اور جس کی جان کے میں قریب ہوں اس کی جان کے میرا علی بھی قریب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں اور علی دو نہیں ہیں. ہاں علی منی وانا منہ. اب یہ کل کے لونڈے اپنے باپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ یہ شیعہ سے لے کر آئے. میں نے کون شیعہ بھڑوا، تمہیں اتنی تمیز نہیں ہے. اور امام ترمذی شیعہ ہے، جامع ترمذی شیعہ کی کتاب ہے. بتا مجھے، یہی ترمذی کا تو امتحان دیتا ہے چمچے. اس کے بغیر تو تنظیم المدارس تمہیں سند جاری نہیں کرتی. تو اسی جامع ترمذی میں امام ترمذی یہ حدیث نقل کر رہے ہیں. یہ شیعہ سے نہیں لائے، بلکہ ہمارا تو ٹکسال ہے، تھوک کی دکان ہے. شیعہ کو بھی یہ حدیث بیان کرنی ہوگی تو ہماری کتاب سے لینی ہوگی. ہم اہل سنت ہیں، تو منگتے نہیں ہیں تو دوسرے سے لائیں گے. اہل سنت تو تھوک کی دکان ہے بھائی. فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ حضور فرماتے میرے جگر کا ٹکڑا ہے. شیعوں کے پاس بھی یہ روایت نہیں ہے، ان کو بھی لانی ہے تو بخاری سے لائیں گے. تم نے اہل سنت کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ ایسے مانگ کے بات بیان کرتی، شرم نہیں آتی؟ صحیح بخاری، انما فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے. علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے. جن لوگوں کا یہ ایمان ہے سب کا ہے، لیکن ایمان حاضر کر کے زور سے کہیں سبحان اللہ. آپ کو تو میں سنا رہا ہوں، کچھ آپ کا بھی سنوں نا. آپ سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں، ورنہ تو آپ کہیں انشاءاللہ بلایا سیدھے سننا تو ہے ایسی. یہ ہوگا مجبوری کا سننا، اور مجبوری کا سننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مجھے بار بار تقریر کرنی ہے بھی. میں تو بڑا ضروری پیغام آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں. وہ مولا المسلمین بھی ہیں، مولا المومنین بھی ہیں، سارے ولیوں کے شہنشاہ بھی ہیں. تو ان کی رعایا ولی جو ہیں، اگر ان کی کوئی یاد میں آ جائے، اکٹھے ہو جائیں، مجلس کریں، کچھ خرچ کر دیں. یہ بھی صحیح حدیث کے لفظ ہیں.
ورنہ کہیں گی خرچ کرنے والی کہاں بات لکھی ہے؟ میں نے کہا متبازلین بھی لکھا ہے۔ یہ بذل کس کو کہتے ہیں؟ خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ اور یہ اس سے بھی سڑ جائیں گے، یہ تو پیسے پھینکتے ہیں۔ میں نے کہا تیری جیب سے نکال کے پھینکتے تو کنجوساں دیے پتے باپ کٹنے جو کچھ نہیں تھی، جی کٹ دیا میں تک لئے تو سڑ جاندے کہ پیسے دین دین۔ تو میں کہا موتا امام مالک دی حدیث دیکھنا، متبادلین فیہ، میری محبت میں جو خرچ کر رہے ہیں، مرشد لنگر لگا کے بیٹھا ہے، مرید حصہ ڈال کے بیٹھا ہے، یہ بھی خرچ کر رہے ہیں وہ بھی خرچ کر رہے ہیں۔ فرمایا اگر میری محبت میں کر رہے ہیں تو جاؤ، میں نے تمہیں اپنا عاشق تسلیم کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 بات آپ سمجھ چکے ہیں، لیکن مزید سمجھنا چاہیں تو میں عرض کر دیتا ہوں، متحابین فیہ کی تعریف ہو رہی ہے، جو محبت کرتے ہیں آپس میں میرے لیے۔ بات آپ تک پہنچ گئی کہ صرف محبت کرنا ضروری نہیں، ہاں صرف محبت نہیں، فیہ دونوں کی محبت میرے لیے ہے۔ کو دنیا کا کام لینا ہے ہم نے شاہ صاحب سے، مریدوں نے لینا ہے نہیں، بزرگوں سے نہیں، دنیا کی غرض نہیں، وزیر اور گورنر کا یہ دروازہ نہیں، تو پھر اتنا ہجوم کیوں ہے؟ فرمایا ہجوم اس لیے ہے کہ اللہ کے دوستوں کا دروازہ ہے، سید زادوں کا دروازہ ہے۔ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، محبتیں دنیا میں ہزاروں ہیں، جن کو اور محبتیں چاہیے تھی انہوں نے بل بھی پیش کر لیا اسمبلی میں اپنا، محبتیں ایسی بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ محبتیں گندی بھی ہو سکتی ہے، لیکن گندی کو محبتوں کے لیے پاکوں کے دروازے پر تو کوئی نہیں آتا۔ پاک سے محبت وہ کرتے ہیں جو اپنے دلوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں، نفس اور شیطان کے شر سے جو اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، وہ اللہ کے ولی سے محبت کرتے ہیں، تاکہ سب رذیل اور ذلیل محبتیں نکال کر اس رب عظیم کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے۔ اس لیے اللہ کے ولی کے دل میں دوستو اللہ فرماتا ہے جو اس طرح کی محبت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں میں ان پر رحمت کر دیتا ہوں، جلیس ہوتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں ان کی نیک بختی لکھ دیتا ہوں، ان پہ کرم فرماتا ہوں۔ آپ کہیں کہ سب آنے والے اس نیت سے نہیں آتے، کہیں کو تو پتہ ہی کوئی نہیں، میں نے کہا نہیں پتا تبھی تو بتا رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا وہ تو آ چکا کہ اپنا تو اس کا مقصد کوئی نہیں تھا، اس کو تو لے آیا، مثلا رحیم اللہ لے آیا، کریم اللہ کو لے آیا، ٹھیک ہے؟ اب کریم اللہ کہتا ہے جی میں نے تو نیت ہی کوئی نہیں، میں تو اس کے ساتھ آ گیا، کیا ہے؟ بخاری شریف میں موجود ہے لا یشقا بہم جلیسہم، اور تیری نیت کوئی نہیں پر جس کے ساتھ آگے بیٹھا ہے اس کی تو نیت ہے نا۔ تو جو جلیس ہے ان کا، جلیس کا مطلب ان کے ساتھ آ کر بیٹھ جانے والا، جب ہم نے نیت سے آنے والے کو خوش بخت لکھ دیا تو اب بغیر نیت کے بھی آ کر جو بیٹھ گیا بدبخت نہیں رہے گا، خوش بخت ہو کر جائے گا۔ بخاری شریف میں اور حدیث قدسی، حدیث قدسی، اللہ کا فرمان
اس کو اجتماع کہنا یہ تو جناب بدعت ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے۔ میں نے کہا سونا نسائی اٹھا کے دیکھ، تو جسے بدعت و شرک کہہ رہا ہے نا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہو، یہی مقصد ہے تمہارا اور تو کوئی نہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی صورت میں اللہ نے جو ہم پہ احسان کیا، یعنی آپ کے میلاد کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ رب نے کتنی بڑی نعمت حضور کی شکل میں صورت میں ہمیں عطا فرما دی، ہم تو اس نعمت کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا شک میں بھی نہیں کر رہا، میں تاکیداً اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ابھی جبریل امین آئے میرے پاس اور کہتے ہیں حبیب جو اس ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ ملائکہ میں بیٹھ کر ان کے ذکر کرنے اور محفل کرنے پر فخر فرما رہا۔ زور سے کہو سبحان یباہی بکم الملائکہ، تمہاری اس محفل پر، اس محفل ذکر پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں فخر فرما رہا۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ حضور کتنی بڑی نعمت ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرما دی۔ سیاہ ستہ میں یہ حدیث پاک بسند صحیح موجود ہے، جو اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ان کی محفل پر اللہ فرشتوں کی محفل میں رشک کرتا ہے، فخر کرتا ہے، یباہی خوش ہوتا ہے، فخر کرتا ہے۔ کس بات پر؟ کہ میں نے تو نعمت کر دی، یہ کتنے اچھے بندے ہیں جو میری نعمت پر شکر کر رہے ہیں۔ اللہ فخر فرمائے، سبحان اللہ، اللہ فخر فرماتے ہیں۔ ہاں اور شاید ستہ ہے، میں ضلع قصور میں کہہ رہا ہوں۔ ہاں چونیوں والے بھی سن لیں، کنگن بول بھی سن لیں، گولڈن اٹھار والے بھی سن لیں اور ڈولر اٹھار والے بھی سن لیں۔ جہاں تک جا رہی آواز سن لو، اور شرک و کفر پر خدا فخر نہیں کرتا، محمد رسول اللہ کی آمد پر جو شکر ادا کرے ان کی محفل پر اللہ بھی فخر فرماتا ہے۔ مولا حضور پاک اللہ کے حبیب ذات خداوندی کے مظہر ہیں، اور مولا کائنات علی مرتضی ذات محمد الرسول اللہ کے مظہر ہیں۔ ہر مسلمان محبت سے اپنے مولا کے لیے سبحان اللہ۔ اور جن کے دل میں کجی ہے، پہلے ساری زندگی میں یہی تقریر کرتا رہا اور کرتا رہا ہوں اور کر رہا ہوں، اب بھی کر رہا ہوں کہ اہل سنت اہل جنت ہیں، اہل حق ہیں، گمراہی سے بچے ہوئے ہیں۔ لیکن اب مجھے یہ بھی کہنا پڑے گا کہ جب اہل سنت میں وہ ہے جو یا رسول اللہ کو شرک کہیں، وہ بھی بنے اہل سنت، تو پھر مجھے شک والا دروازہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا کہ جو شک کر رہا ہے وہ اہل سنت بنے تو اہل سنت نہیں۔ پھر کچھ لوگوں نے مولا علی کی شان پر یا اولیاء کی شان پر حملہ کی کوشش کی، سیدہ خاتون جنت پر، اور ٹھیکیدار بنے ہوئے اہل سنت کے۔ میں نے کہا اہل سنت اگر اس طرح کے ہوتے ہیں تو پھر معیار حق نہیں ہوتے، لہذا بجائے اس کے کہ ہم اہل سنت کو کہیں کہ معیار نہیں ہوتے، ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ کذاب اور جھوٹے جن کو سیدہ فتح فاطمہ خطا پر نظر آئے، یہ کذاب ہے، یہ اہل سنت نہیں ہوتے۔ بات سمجھ آئی یا کوئی نہیں؟ اگر اس قسم کے خبیث بھی اہل سنت بننے کی کوشش کریں گے تو ہم کہیں گے
کہ اہل سنت ہوش میں آؤ، ہم اہل حق کی بات کر رہے ہیں، اور اہل حق اہل سنت وہ ہیں جو نہ سیدہ فاطمہ کی عظمت پر کوئی انگلی اٹھا سکتے ہیں، نہ سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کا انکار کر سکتے ہیں۔ ہم کہیں گے علی مولا المسلمین ہے اور صدیق ثانی اثنین اذ ہما فی الغار ہے۔ کہو سنیو سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ۔ ہاں، اللہ نے اہل سنت کی ہوش سلامت رکھی۔ ہم جانتے ہیں کہ جب نسبت رسول کا احترام ہے تو یار غار کا احترام ہے، جب نسبت رسول کا احترام ہے تو اس کا احترام ہے جس کو اللہ کا قرآن ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہے، جس کو اللہ کا قرآن اذ یقول لصاحب ہی کہے پورے قرآن میں، جسے صاحب قرآن خود صاحب رسول کہے، وہ ہستی کون ہے؟ ہمارا سنیوں کا پیر، نقشبندیوں مجددیوں کا پیر، یار غار مصطفیٰ، ادا شناس مصطفیٰ، حضرت علی کا سب سے قریبی یار، کیونکہ نبی کا بھی یار، علی کا بھی یار، اور ہر سنی کا مددگار یار غار سیدنا ابو بکر صدیق۔ للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے۔ لیکن یہ بھانڈ لوگ ہیں، بھانڈ، کوئی مذہب نہیں رکھتے، ادھوکے، عربی میں ایسے لوگوں کو ادھوکا کہا جاتا ہے اور پنجابی میں بھانڈ کہتے ہیں۔ اور زلیلو، ساری زندگی تم نے کھایا دین کو، دیا کچھ نہیں، اور اہل بیت کے غلام وہ ہیں، صحابہ کے غلام وہ ہیں، ایک ایک نگر، ایک ایک گلی میں اب بھی صرف 3 دن پہلے، صرف 3 دن پہلے ملینز میں روپے کی چیزیں ہر ایک شے پر، ضروریات پر، ٹینٹوں سے لے کر ادویات تک، ادویات سے لے کر کھانے پینے کی اشیاء تک، کئی ملینز کی یہ لے کر جو قافلہ گیا سندھ اور بلوچستان میں، ایک ایک چیز پاپا کلو کلو، 5 کلو، 10 کلو کی گتھیاں بھی، ہر گتھی پر کیا لکھا تھا؟ 4 یار ویلفیئر۔ کیا لکھا؟ مجھے ایک بوڑھا کہنے لگا کہ ہمارے گھروں میں آپ نے سوغات میں بھی 4 یار کا نام پہنچا دیا۔ میں نے کہا اس لیے کہ ہم سنی ہیں، ہم 4 یار کے قائل ہیں، ہم حضور کی اس حدیث کو مانتے ہیں جس میں کملی والے فرماتے ہیں کہ میرے امتیوں، میرے رب کا مجھ سے وعدہ ہے، میرے رب کا وعدہ ہے کہ لا یجمع حب ہؤلاء الاربعۃ الا قلب مومن، کہ میں 4 کی محبت صرف مومن کے قلب میں ایک ہی وقت میں جمع کروں گا۔ وہ 4 کون ہیں؟ ابو بکر و عمر و عثمان و علی۔ فرمایا 4 کی محبت ایک وقت میں جس دل میں جمع ہوتی ہے وہ سنی مومن کا سینہ ہوتا ہے۔ زور سے آواز دو سبحان اللہ۔ اس وقت بھی فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی کتاب میرے پاس موجود ہے، بیروت کی چھپی ہوئی اصل عربی کتاب، جس کے اندر یہ حدیث بات موجود ہے، جو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے۔ اور یہ بے ایمان کیا کر رہے ہیں؟ کھا رہے ہیں گھر کے اندر بیٹھے۔ کسی بدماش کو میں نے نہیں دیکھا کہ ان میں سے کوئی نکلا ہو ان شکستہ حالوں کے لیے، ان غرقاب لوگوں کے لیے جن کے مکان، جن کے مویشی لے کر چلے گئے، آج بھی وہاں
کی مدد کے لیے کوئی جماعت پہنچی ہے تو 4 یار اور 5 تن کا نام لینے والے ہم نے ان سے وعدہ کیا کہ 100 مکان بنائیں گے، جن کے مکان پانی میں چلے گئے الحمدللہ، اور 4 یار ویلفیئر کے طرف سے بنائیں گے اور اس گاؤں کا نام رکھیں گے 5 تن سٹی۔ سنیے ذرا ایک دفعہ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ بنائیں گے 4 یار والے اور گاؤں کا نام ہوگا 5 تن سٹی، یعنی 5 تن کی محبت والا گاؤں۔ اس لیے کہ یہ چاروں جس دل میں جمع ہوتے ہیں وہ تیرے جیسا بوتھا نہیں ہوتا جو علی مولا کو کہے کہ انہوں نے حدود اللہ نافذ نہیں کی، بلکہ وہ ہوتا ہے کہ جس دل میں امام احمد رضا کہتے ہیں جناح بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے۔ حالانکہ یہ شعر اگر داغ دے بھی جیسا استاد بھی لکھتا تو 4 داغ کہتا، کیونکہ سینے کے داغوں کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ احمد رضا بریلوی ہے جو داغ کو بھی باغ کہہ رہا ہے، کہ جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے، یعنی ابو بکر و عمر و عثمان علی کی محبت کے داغ نہیں ہے، یہ باغ ہے۔ اور جس نے جیتے جی یہ باغ لگا لیا اپنے دل میں، اس کے لیے کیا ہے؟ جناح بنے گی، اور اس کو جنت کے بعد 4 بار 4 کے وسیلے سے اور 5 درجے 5 تن پاک کے وسیلے سے، اور آخری درجہ کون سا؟ حضور فرماتے ہیں علی یا فاطمہ اور حسن و حسین سے جو محبت کرے گا میں محمد میدان حشر میں پہچان کر ان کے عاشق کو انگلی پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ زور سے آواز آئے سبحان اللہ۔ آخری سرے تک عاشق کو آواز دو سبحان اللہ۔ ایک طبقہ تقریروں والا یہ نکلا ہے، کہتے کہ یہ تو ان کے فضائل بیان کرتے ہمارے نہیں کرتے، یعنی ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ ہمیں فضائل کیسے ملیں گے۔ میں نے کہا تو بیوقوف ہے، کس کی تقریر سنتا رہتا ہے تو؟ میں ان کو یہی تو بتا رہا ہوں کہ حضور کے درجے سے بڑا تو کسی کا درجہ نہیں ہوگا۔ انبیاء بھی جنت میں ایسے دیکھیں گے جیسے زمین پہ کھڑا آسمان کے ستارے دیکھتا ہے۔ حضور کا درجہ جنت میں انبیاء کے درجات میں بھی اتنا بلند ہے، اور حضور فرما رہے ہیں میں اپنے درجے میں، تمہارا تو نہیں ہے وہ درجہ میرا ہے، لیکن میری چاہت رب سے یہ ہے کہ میرے مالک جو میرے حسن حسین کا عاشق ہو، اجازت دے کہ جہاں ان کے مخدوم رہیں گے یہ خادم بھی وہی رہیں گے۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ ضلع سرگودا میں ایک جگہ ہے منڈی پھولروان، آج سے کوئی 30 سال پہلے میں وہاں تقریر کر رہا تھا، یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے، یہ میں نے پیش کی۔ مولوی فضل الہی دیوبند کا پڑا ہوا بندہ وہاں موجود تھا، بوڑھی عمر کا تھا، بڑے بڑے جلسوں پر حملے کرواتا تھا، دہشت گرد پالتے ہیں نا یہ خبیث۔ تو کہنے لگا یہ تو انبیاء کی توہین ہو گئے کہ اگر امتی چلے جائیں حضور کے درجے میں، اتنے اونچے درجے میں، تو انبیاء کے درجے نیچے ہوں گے۔ میرے والد رحمت اللہ علیہ حیات تھے، 30 سال سے بھی زیادہ ہو گئے، اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے عرض کی، میں نے کہا جی فضل اللہ کے طالب علموں نے یہ سوال کیا، فرمایا ان کو بتا نا کہ دیکھو اگر وہ اپنے درجے میں جائیں تو ان کا درجہ انبیاء سے اوپر ہو، یہ سوال تب آتا ہے درجہ حضور کا ہو، پھر سوال نہیں آتا۔ کیوں؟ کہ امتیوں کا درجہ اوپر نہیں ملا، اوپر درجہ حضور کا ہے جنت میں۔ اور یہ کیسے گئے؟ میں دیکھو یہاں پیچھے سیدوں کے خادم بھی بیٹھے،
آپ وہاں بیٹھے یا سادات بیٹھے، پچھلی صف میں جس کے سید کے ساتھ کوئی خادم آیا وہ بھی اپنے سید کے پیچھے، پشت کے پیچھے وہ بھی بیٹھے۔ آپ کھڑے ہو کر کہیں کہ آپ تو سید ہو، آپ مولوی ہو، مولانا غلام مصطفیٰ چشتی ہو، مولانا شیر محمد ہو، جی آپ تو ٹھیک ہے علم کی وجہ سے اوپر بیٹھے ہو، یہ سید ہیں اوپر بیٹھے ہیں، او بندہ جو بیٹھا ہے وہ سید بھی نہیں، معلم بھی نہیں، وہ پیر بھی نہیں، تو ہمیں نیچے کیوں بٹھایا، اس کے اوپر کیوں بٹھایا؟ تو کوئی نہیں کہے گا کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ عالم اور پیر بن کے یا سید بن کے وہ نہیں بیٹھا، بلکہ سید کا غلام بن کے بطور خادم بیٹھا ہے۔ اب درجے کا جھگڑا نہیں، درجہ سیدوں کا، وہ غیر سید بھی پیچھے آ کر بیٹھ گیا، بیٹھا آپ سے اونچا، اور ہمارے منتظم صاحب سید صاحب کے بڑے پرانے خادم ہیں، کتنے فٹ اونچا ہوگا جی؟ 3 فٹ تو ہوگا یہ، یعنی بلندی ان کے سر کے برابر یہاں یہ قالین پڑا ہے۔ تو سوال ہو سکتا ہے نا کہ صاحب سید تو وہ ہے، یہ بچہ کیوں بیٹھا ہے، یہ کیوں بیٹھا ہے؟ سوال تب ہے جب یہ اپنے آپ بیٹھے، پھر سوال آئے، اور جب سید اور عالم کا خادم بن کے بیٹھے تو کوئی ذی عقل سوال نہیں کرے گا، کیوں؟ وہ اصل بیٹھا ہے، یہ خادم بن کے بیٹھا ہے، تو حضور لے جائیں حسنین کے خادم کو اپنے درجے میں، تو یہ بتا رہے ہیں حسنین کے بغیر محمد جنت میں راضی نہیں، حسنین کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اور حسنین راضی تب ہے جب ان کے غلام بھی ان کے درجے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سجدی مرشدی، سجدی مرشدی، آستانہ علیہ شرف پور شریف، آستانہ علیہ حضور کہنے والا شریف، آستانہ علیہ بکھی شریف، آستانہ علیہ گھمت کے شریف، حضور صاحبزادہ پیر سید حسنین علی شاہ صاحب گردیزی۔ آج سوال اٹھ رہا ہے کہ سیدوں کے عقیدے ٹھیک ہیں، میں کہ نہیں، چوڑے کے ٹھیک ہو گئے۔ جب سوال سیدوں پر آ گیا، وہ سید کس بات کے اگر عقیدے نہیں ٹھیک ان کے تو شرم نہیں آتی؟ کیوں؟ لا تقولوا للمنافق سید، سنن ابی داؤد اٹھا کے دیکھ، حضور فرماتے ہیں منافق کو سید کہہ ہی نہیں سکتے، اور جو کہے گا وہ اپنے رب کو اپنے اوپر غضبناک کرے گا، کیونکہ رب کو یہ پسند نہیں کہ منافق کو سید کہا جائے۔ منافق سید نہیں ہوتا، اور سید اعلیٰ حضرت بریلوی جلد نمبر 15 اٹھا کے دیکھ فتاوی رضویہ، فرمایا فاطمہ زہرا و علی کا خون نہ کافر ہوتا ہے نہ منافق۔ دوئے ہاتھ بلند کر کے گو سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا شہنشاہ، تو آیا سنیوں کا ٹھیکیدار بننے، میں کہ بڑا لیٹ جمعی ہوئے، لیٹ ہو گئے۔ لا تقولوا للمنافق سید، کہتے جی عقیدے ٹھیک رکھیں۔ ایک بے وقوف آدمی قصور میں کہہ رہا تھا مجھے، ہمارا جھگڑا عقیدے پر ہے۔ میں نے کہا کیا پدی کا شوربہ، تم عقیدے ہمیں بتاؤ گے؟ اراۃ الادب لفاضل النسب، فاضل بریلوی کی کتاب اٹھا کے دیکھ، حدیث صحیح نقل فرما رہے ہیں، اور سیدوں کا استاد بننے کی کوشش نہ کرو، سیدوں سے سیکھنے کی۔ کہو زور سے سبحان اللہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کے حبیب
ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وجود حصی کے ساتھ ظاہری زندگی میں ہندوستان تشریف نہیں لائے تو یہاں دین کون لایا؟ ابھی سید شفقت رسول شاہ صاحب سے میری بات ہو رہی تھی حضرت میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے کی، تو کتنے پہلے یہ سادات کرام آئے لاہور میں بھی اور اس دھرتی پر. کوئی یاد ہے رسول اللہ خود حیات حسی کے ساتھ اس زمین پر نہیں تشریف لائے؟ کروڑوں میں جو مسلمان یہاں موجود ہوئے ان کو کلمہ کس نے پڑھایا؟ سیدوں سے تمہیں گھن آتی ہے کیوں کہ تیرے دماغ ہے نا تو اس میں کوئی چیز گھسی ہوئی ہے اور نکل جائے گی، جیسے مردود نمرود کی نکل تھی نا جوتیوں سے، تیری بھی نکلے گی. ہاں سادات نے بھائی کیا زیادتی کی؟ داتا گنج بخش علی اجمیری تشریف لائے، سید میرا حسین زنجانی تشریف لائے، خواجہ غریب نواز تشریف لائے، موسیٰ پاک شہید تشریف لائے، حضرت شاہ عبد المعالی تشریف لائے، حضرت شاہ داؤد کرمانی تشریف لائے. ولی بہت ہیں، میں صرف سیدوں کے نام لے رہا ہوں. کہتے اور ولی نہیں ہوئے بلکہ ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے بھی سبق ولایت کے سیدوں سے لیا ہے. ہمارے پیر ہیں شرک پور شریف والے، کوئی پوچھے ان کا پیر کون ہے؟ کہا میاں امیر الدین ہے. میں نے کہا ان کا پیر کون ہے؟ کہا سید امام علی شاہ صاحب مکان شریفی ہیں. تو میں نے کہا شجرہ اٹھا کے دیکھ لو اور رنگنا جتھے بھی چڑیاں نے شجرے میں سید جلوہ گر نے سارا نقشبندی طریقہ امام جعفر صادق دے قدمہ تک نہ پہنچے تے فیض جاری نہیں ہوندہ. ایدہ مطلب ہے سلوک طریقت دا قادری ہوئے تا، سور وردی ہوئے تا، چشتی ہوئے تا، نقشبندی ہوئے تا، علی دی مور نہ لگے تے ولایت حاصل. نعرہ حیدری حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری. میں تقابل نہیں کر رہا لیکن چلو ذکر آ گیا چونکہ میں بھی مرید ہوں اسی سلسلے کا. حضرت میاں صاحب کے مرید خلیفے کتنے خلیفے میں جانتا ہوں ان کے نام، لیکن جو رنگنا سیدوں نے چڑھائی میاں صاحب کی نسبت کو، کرما والے پیر نے اور کیلے والے پیر نے، جب اس سلسلے کی مور سید کے پاس آئی سلسلہ سارا عروج پر گیا. میں پوچھتا ہوں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر کیا صدیق اکبر پاک ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحب ہی صاحب رسول جس کا بیان قرآن کر رہا ہے اور اس سے بھی بڑی شان ان اللہ معانا، اللہ کا قرآن ایک ضمیر میں اللہ رسول اور صدیق کا ذکر کر رہا ہے. کہو سبحان اللہ. سنیو ابھی اس بات کو سمجھ کے آپ نے نہیں کہا معانا. ابو بکر تیرے میرے دونوں کے ساتھ کون ہے؟ ان اللہ معانا. یہ وصال اور وصول اللہ جو منصوص ہے قرآن سے. ابھی بھی کہتے ہیں ان کے اندر سے بو آتی ہے. میں کہتا تیرے اندر بو کتیا، سید سے بو نہیں ہوتی. سید وہی ہے جو ابو بکر کی شان بیان کر رہا ہے. شہنشاہ صداقت ان اللہ معانا، ان اللہ معانا. محمد اللہ سے واصل ہے اور ابو بکر تمہیں پیچھے نہیں چھوڑا. جب غار میں میرے ساتھ آئے ہو
تو اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے۔ پھر آواز آئے سبحان اللہ۔ اب اسی جگہ پہ اہل اسلام غصہ صرف میں کرتا ہوں، ضرور کرتا ہوں منکروں پر۔ اللہ کے دوستوں سے محبت ہے، ان کے غلاموں سے بھی محبت ہے، لیکن جو انگلی غلط اٹھے گی ان کی طرف اس کو جواب آئے گا، اور جواب اینٹ کا جواب پتھر سے آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیدر کرار کی اولاد ہے۔ سنو، عرفان شاہ کا عقیدہ ہے ان اللہ معنا کا مصداق حضور کے ساتھ کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ معنا کا مصداق جو مانے وہ صحابہ کا مخالف کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو بکر ثانی اثنین اذ ہما فی الغار بھی ہیں، اذ یقولو لصاحب ہی منصوص صاحب رسول بھی ہیں۔ معنی ضمیر کی دلالت سے واصل باللہ بھی ہیں قطعی طور پر، لیکن شرم کر بے ایمانا، اگر معنی کی ضمیر ابو بکر مصداق سید مانتے ہیں تو انفسنا کی ضمیر میں رسول اللہ کی جان کون ہے؟ علی، یہ قرآن کی ضمیر بتا رہی ہے تو نفس رسول کا انکار کرتا ہے۔ ہم تو معیت رسول میں ابو بکر کا انکار نہیں کرتے، تو بیماری تیرے اندر ہے یا سیدوں؟ زور سے کہو سبحان اللہ۔ میں اعلان کر رہا ہوں سیدوں کے آستانے پر، اپنے بزرگ سید امام علی شاہ صاحب اور میرے والد حافظ الحدیث سید جلال الدین شاہ، دونوں پیر بھائی ہیں، ایک پیر کے مرید ہیں، ایک وقت میں مرید ہیں۔ میں کسی تعلق سے یہاں بول رہا ہوں آپ کے سامنے، تو ان سیدوں کے دروازے پر بیٹھ کر میں اعلان کر رہا ہوں کہ ہم سید الحمدللہ، لیکن ان اللہ معنا پر معیت ابو بکر صدیق کی اللہ رسول سے مانتے ہیں۔ تو بھی تو اعلان کرنا کہ انفسنا میں آیت مباہلہ میں محمد کریم جب علی مرتضیٰ کو ساتھ لے کر چلے، جس کو غار میں ساتھ رکھا، وہ معیت رسول قطعی ثابت ہو گئی۔ جس کو مباہلہ میں انفسنا کہہ کے ساتھ رکھا، وہ جان رسول ثابت ہو گیا۔ ہمیں حضور کی سنگت سے بھی پیار ہے، ہمیں حضور کی جان سے بھی پیار ہے۔ جن کو ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہیں سبحان اللہ۔ اور مسئلہ تو ہو گیا، رڑا تو چڑھا دیو نا مسئلہ، ہاں، اور رڑے انج چڑھ جائے مسئلہ کہ ہم کہتے ہیں صدیق کے لیے معیت خدا و مصطفیٰ بھی مانتے ہیں، علی کے لیے نفس مصطفیٰ ہونا یہ بھی ہم مانتے ہیں۔ جو انکار کرے بے ایمان وہ ہے۔ ہم معیت والے کو یار غار مانتے ہیں، اور ہم رسول کی جان کو اپنا مولا مانتے ہیں، اور ایسا مولا جو ہماری جانوں کا مالک ہے۔ زور سے آواز دو سبحان اللہ۔ یہ ہمارا ٹھیک ہے۔ سب سے کمزور محکمہ پولیس کا مانا جاتا ہے آداب کے لحاظ سے، آداب کے لحاظ سے ویسے تکڑا ہوتا ہے، لیکن وہاں بھی جو آدمی کوئی 30-40 سال نوکری کرے نا، جاتے ہوئے اس کو بھی ایوارڈ دیتے، ایوارڈ دیتے پولیس کے محکمے۔ میں نے 2 تقریریں کی، 500 پولیس افسران کے سامنے 2 تقریریں کی چونگ میں نے انہوں نے کہا تربیت کے لیے تقریر کی ضرورت ہے، تو میں نے کی تقریم انسانیت پر۔ ان کے ڈی آئی جی صاحب آئے، کہتے یہ موضوع کیوں چنا آپ نے؟ میں نے کہا کہ تھانوں کے ماحول میں
بڑی تذلیل بھی ہوتی ہے لوگوں کی نا حق، تو میں ان کو تکریم انسانیت بتا رہا ہوں۔ ڈیج جی صاحب نے شیلڈ دی اعزازی مجھے کہ 2 تقریریں ہمارے زیر تربیت افسران کو اس نے کی، شیلڈ دی۔ 40 سال اہل سنت کو اہل سنت ہونا سکھایا، آپ شیلڈ کیا دے رہے ہیں ہمیں کہ یہ سنی نہیں رہے؟ میں نے کہا لعنتیو، ہم نے تو سمجھا تھا یہ محکمہ کمزور ہے، ان کو پتا ہے کہ جس سے نوکری دی جاتی ہے اس کی عزت کی جاتی ہے، یہ بکواس نہیں کیے جاتے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں آ رہی؟ سنی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ میرے پیر سے پوچھو، مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی فاروقی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی فرماتے ہیں سنی شرط اول اہل تسنن، سنی ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ حضور کی آل سے محبت کرنا۔ آواز آئے سنیوں، سوتے رہنا۔ آج کی رات تو اپنے مخدوموں اور اللہ کے ولیوں کے نام ہے۔ سنیوں، سنی ہونے کی پہلی شرط پیر ہمارا کیا بیان کر رہا ہے، اور آج کے جھگڑے میں نہیں، 4 صدیاں پہلے مکتوبات اٹھا کے دیکھو، سنی کی پہلی شرط ہے محبت اہل بیت۔ آواز نہیں آئے گی زور سے تو آگے کیسے چلوں گا؟ دیکھو پیر صاحب پسند کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہو کہ ہم نقشبندی ہے تو بولیں گے نہیں، ایسا نہیں، یہ عقیدے کی بات ہے، بولیں گے نا کہ نہیں بولیں گے؟ یہ عقیدہ ہے، گواہی کی بات ہو جب بولنا پڑتا ہے نا، گواہی بغیر بولے کیسے ہوگی؟ سنی ہونے کی پہلی شرط ہمارے پیر مجدد الفسانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی کیا بیان کر رہے ہیں؟ اہل تسنن، شرط اہل تسنن محبت امیر و ذریت عام حضرت مولا علی شیر خدا، سیدہ خاتون جنت اور ان کی اولاد پاک کی محبت سنی ہونے کی پہلی شرط ہے۔ سنی ہونے کی پہلی نہیں بولا جاتا تو پھر کیا حال ہے؟ شرط ہے۔ سنی ہونے کی پہلی، اس سے زیادہ آپ کو اس لیے نہیں کہوں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں نا 40 سال سنایا تو تہاڈی عزت نہیں کی تھی، تساں 2 گھنٹے بول کے 1.5 گھنٹہ سن لیا، ہوں جانے لڑ پواں تہاڈے نال تو پھر تہاڈی بھی نہیں عزت رہندی، لہذا ہن میں نہیں آکھنا نزول کروں۔ سنی ہونے کی پہلی شرط محبت آل بیت اطہار۔ نوٹ کر لو جو نوجوان ہیں، بے شک اپنے موبائلوں پر لکھ لو۔ سنی ہونے کی پہلی شرط محبت، اور شرط جو ہوتی ہے مشروط سے پہلے ہوتی ہے ایمان آئے گا ہی تب جب محبت اہل بیت کی پائی جائے گی۔ کیوں کہ شرط، نماز کی شرط، نماز شروع ہونے سے پہلے ضروری ہے پایا جانا۔ وقت ہو تو نماز شروع ہوتی ہے، طہارت ہو تو نماز شروع ہوتی ہے، استقبال قبلہ ہو تو نماز شروع ہوتی ہے، اور فرض قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قعدہ ہے، لیکن نماز شروع ہو جاتی ہے کہ اپنے وقت میں فرض ادا ہوتے ہیں، پہلے قیام ہوتا ہے، پھر رکوع ہوتا ہے، پھر سجدہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے فرض داخل ہے اس کے اندر، شرط کا وجود موقوف علیہ، پہلے ہوگا تو پھر وہ شروع ہوگی۔ اس لیے حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں اہل بیت اطہار کی محبت ایمان کی شرط ہے، لہذا تیرے دل میں ایمان آئے گا ہی تب جب علی و فاطمہ و حسن و حسین و آل محمد کی محبت موجود ہو۔ اور دوسری شرط سن لو، کوئی کہے اس کو دوسری کیوں کہہ رہے ہو؟ اب یہ جھگڑا ہے ان کا ہمارے پاس، پہلے یہ کہو دوسری کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا مجدد صاحب نے کہا ہے آپ تو سید نہیں تھے نا، آپ فاروقی تھے، تو تم تو سیدوں کا بیری ہو نا، ان کی قبول کر لو۔
سیداں تو لکھے ہوئے ہوئے نا، ان سے شفا کی پوری بھی ان کو قبول نہیں ہے، تو پھر حضرت مجدد ہمارے سیدوں کے بھی پیر ہیں، لیکن نسب کے اعتبار سے فاروقی ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر قبول ہے تمہیں؟ آپ سے نہیں کہہ رہا میں، کیونکہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم، تو آپ کو کیا پتا ہے کہ یہاں بیٹھے کہاں گھومن کے شریف ضلع قصور یہاں بیٹھے ہیں نا، اور یہ جو سامنے لگا ہوا ہے یہ ہو سکتا ہے امریکہ میں بھی دکھا رہا، ہاں اس لیے آپ ان میں جا کے صرف آپ دیکھ رہے ہیں ان محفل کو، ساری دنیا پر پیغام جا رہا ہے، اپنے بھی سن لیں، پرائے بھی سن لیں، دشمن بھی سن لیں، سجن بھی سن لیں، یہ پیغام ہے پوری دنیا کے لیے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ہمارے پیر و مرشد کیا فرما رہے ہیں؟ پہلی شرط محبت اہل بیت، سنی کی دوسری شرط عزت صحابہ کرام، زور سے آواز ہے، اکرام صحابہ، حضور کے صحابہ کی عزت کرنا، یہ سنی ہونے کی دوسری شرط ہے۔ دوسری کہا اسی لیے وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ کہتے ہو نا، ایک بیوقوف مجھ سے لڑ پڑا، کہتے ہیں ہم تو صحابہ کو بھی آل مانتے ہیں، میں نے کہا مانو، میں نے کیا اعتراض کیا ہے، مانو، لیکن جب مان لیا ہے تو وَأَصْحَابِكَ الگ کیوں کہتے ہو؟ پھر آلے کا میں سمجھتے ہو گئے۔ میرے پیر میاں صاحب رحمت اللہ علیہ میرے دادا مرشد ہے، میرے والد کے دادا مرشد ہے، میرے والد میرے پیر ہیں۔ حضرت میاں صاحب فرماتے تھے کہ درود خدری بیلیا جدو پڑھے نا کہ علیہ وسلم کہہ دیا کرو، اصحابہ ہی بڑھانے کی ضرورت نہیں درود خدری میں۔ کیوں کہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ پہلے علیہ کا مصداق حضور کا خون ہے، آپ کی آل، آپ کا خاندان ہے، اور آل کا دوسرا مصداق صحابہ ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے، لہذا لفظ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میاں صاحب کے جو اسباق پڑھاتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، فرماتے ہیں پورا مفہوم ادا ہوگا۔ کیوں کہ جو حضور نے فرمایا کل تقی و نقی فوالی، تو پہلے نمبر پر آل کا اطلاق آپ کی اولاد پاک پر ہے، آپ کی ازواج پر ہے، اہل بیت کا اطلاق، اور دوسرے نمبر پر آل کا ہی اطلاق آپ کی جماعت پر ہے، لہذا تمہیں لفظ بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ تو میں نے کہا تمہیں ضرورت ہے نا، اگر ہے کہ میں کہ پھر آل کا اطلاق اگر پہلے نمبر یا دوسرے نمبر میں آل کا اطلاق اصحاب پر بھی سمجھتے ہو، پھر لفظ کیوں بڑھا رہے ہو؟ اس لیے بڑھا رہے ہو نا کہ تمہیں شک ہے شاید آل میں نہ ہو، ہمیں تو پک ہے کیونکہ ہمارے مرشدوں نے بتایا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ہم تو اتنا عقیدہ ستھرا رکھتے ہیں الحمدللہ، اور پھر مجرم مجرم ہو خواہ کوئی رہتا ہے ناصحوں کا، روئے سخن ہمیشہ سوئے جگر فگارا، ہم ہیں روئے سخن ہماری طرف ہے، ہاں تو رکھو کون سا نمک ہے جو پگھل جائے گا؟ ہم علی حیدر کرار کی اولاد ہے، مقابلہ کرنا آتا ہے ہمیں، ایسی بات نہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دونوں باتیں مجدد پاک ہمارے پیر نے فرمائی، دلیل کی ضرورت نہیں، پیر کا قول دلیل ہے، لیکن پھر بھی کہاں سے فرمایا؟ حدیث صحیح میں آتا ہے حضور نے فرمایا حبو اہل بیتی، میرے اہل بیت سے محبت کرو، اور صحابہ کے لیے کیا فرمایا؟ اکرمو اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو، یہ حدیث صحیح میں ہے، اکرمو اصحابی فإنہم خیارکم، میرے صحابہ کی عزت کرو، اور احبو اہل بیتی، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ انہی دونوں باتوں کو اس دلیل سے مجدد صاحب نے شرط قرار دیا۔
ان کی محبت فرض ہے، ان کی عزت کرنا، اکرام کرنا. لہذا جہاں کوئی دیکھو صحابہ کی عزت نہیں کر رہا، سمجھ جاؤ اس کی شرط پوری نہیں، وہ سنی نہیں. جہاں دیکھو کہ اہل بیت کی محبت اس کے سینہ خالی ہے اور اس کے اندر بغض ٹپک رہا ہے، تو سمجھ جاؤ وہ اہل سنت و جماعت نہیں ہے. کیونکہ اہل سنت کی پہلی شرط محبت اہل بیت ہے، اور اہل سنت ہونے کی دوسری شرط عزت صحابہ کرام ہے. الحمدللہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.